اگر کسی بات کو چند لفظوں میں پورا کیا جا سکے یا اس کو سمجھا جا سکے تو اس کے لیے لمبی بات چیت کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک لفظ آیا لحم خنزیر، تو جب یہ میں لحم خنزیر کو پڑھ رہا تھا تو چند منٹوں کے لیے میں وہاں رک گیا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ جو لفظ ہے یہاں لحم، یہ خنزیر کے ساتھ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، خنزیر کے بارے میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمیں بچپن میں ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن کا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، لیکن یہ لفظ خنزیر قرآن کے اندر ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر قرآن پڑھتے وقت یہ لفظ خنزیر اگر آپ کی زبان پر آ گیا تو اس کا مطلب آپ کا 40 دن کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب تو اس لفظ کو پڑھا بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ لفظ بکثرت قرآن جب لوگ پڑھتے ہیں، اس کو ریسائٹ کرتے ہیں، تو اس کے اندر اس لفظ کو بھی پڑھتے ہیں اور یہ پورا لفظ پڑھا جاتا ہے لحم خنزیر۔ تو یہ جو لحم اور خنزیر یہ جو لفظ ہیں، میں جب اس کے اوپر رکا تو سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو اس میں لحم کا جو لفظ آیا ہے یہ تو وہی لفظ ہے جو بیت لحم کے ساتھ آتا ہے۔ بیت لحم، بیت، البیت، یہ بیت جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے، اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو استعمال کیا جاتا ہے گھر کے لیے، ہوم، جہاں آپ رکتے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اگر بیت کے معنی گھر کے لیے جائیں اور لحم کے معنی گوشت کے لیے جائیں تو یہ دونوں بیت لحم مل کر بنتا ہے ایک ایسا گھر کہ جہاں گوشت ہے یا جہاں پر گوشت کو رکھا جاتا ہے۔ یا اگر آپ اس کو کچھ زیادہ ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں گے بھئی وہاں پر وہ جو ہے وہ ایک سلوٹرنگ ہاؤس ہے، وہاں جو ہے اینیملز کو سلوٹر کیا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو بڑی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی۔ بیت لحم کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی مانیتا ہے، اس کو بڑا مقدس مانا جاتا ہے اس جگہ کو۔ تو جو بیت لحم ہے اس کو جب ہم مقدس مانتے ہیں تو یہاں ہم لحم کو جب دیکھتے ہیں کہ یہاں لحم کے معنی اگر گوشت کے لیے جا رہے ہیں تو ترجمہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جیسے کہ بیت اللہ کے معنی ہے اللہ کا گھر۔ اگر آپ بیت اور اللہ کو جو ہے ان دونوں کو الگ الگ لفظوں کو دیکھیں گے، ان شبدوں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیت کے معنی گھر کے ہیں اور اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کس کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں بیت اللہ کے کہ اللہ کا گھر۔ تو گھر اگر بیت ہے اور لحم کے معنی اگر گوشت کے ہیں تو یہ ترجمہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو لیکسیکون کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو قرآنک لیکسیکون ہے اور جو قرآنک ڈکشنری ہے اس کے نظریے سے جو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لحم ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جڑنے کے، اسمبل ہونے کے، اکٹھا ہونے کے، کسی چیز سے مضبوطی کے ساتھ جڑنے کے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے معنی گوشت کے لیے جا سکتے ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کے گوشت کے جو ریشے ہوتے ہیں نا بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اتنے مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں کہ ان کو کاٹ کے الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ترجمہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیت لحم ایک ایسا گھر جہاں آپ اسمبل ہوتے ہیں، جہاں آپ جڑتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اس لحم کے لفظ کو اٹھاتے ہیں اور خنزیر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بنتا ہے لحم خنزیر، آپ کہتے ہیں خنزیر کا گوشت۔ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کہ وہ لوگ سور اور بندر بن گئے، یہ ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ ایسا کوئی جادو نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو، کسی آدمی کو آپ جادو سے اس کی شکل کو بدل کے بندر بنا دیں یا اس کو سور بنا دیں۔ ہاں، اگر آپ کسی چیز کو جو وہ کلے ہوتی ہے، مٹی جو ہوتی ہے، آپ اس سے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پتھر کو تراش کے آپ کچھ ایسا بنانا چاہیں تو آپ ضرور بنا سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہے وہاں اس آیت کے اندر کہ خنزیر اور بندر ہو گئے تو اس کے اندر وہ ان کی صفات بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو بندر ہو گئے وہ لوگ ہیں جو سماج کے اندر اتپات مچاتے ہیں، سماج کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ اس کو توڑتے ہیں، یہ اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بندر کے اندر یہی تو ہوتا ہے کہ جب وہ 2 3 4 مل کے ایک جگہ آتے ہیں، ایک تو ڈر کے بھاگ بھی سکتا ہے، لیکن جب 3 4 ہوتے ہیں نا تو وہ کسی گھر میں اگر گھس جائیں تو وہ اتپات مچا دیتے ہیں، وہ تہس نہس برباد کر دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو۔ آپ اگر جانتے ہیں کہ بندر کیا کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ایون کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان جگہوں پہ جائیں جہاں بہت بندر ہوتے ہیں، جہاں ان کی میجورٹی ہوتی ہے، تو یہ جو میجورٹی میں جب یہ ہوتے ہیں تو خوب اتپات مچاتے ہیں۔ تو انسان اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، بندر والی صفات، تو پھر وہ اتپات مچاتا ہے۔ ایسے ہی سور کی بھی اپنی ایک صفات ہے، اور وہ صفات اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی ترقی کی جانب، بلندی کی جانب، اوپر کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔
اس کا جو شریر کی بناوٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، بلندی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی گردن ہمیشہ زمین کی طرف یعنی کہ پستی کی طرف، نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ تو کوئی انسان جس کے اندر یہ صفات ہوں کہ جو کبھی ترقی کی جانب، اوپر کی طرف، بلندی کی طرف دیکھ ہی نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لحم خنزیر کہ لحم خنزیر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 کے اندر کہ لحم خنزیر حرام ہے۔ حرام ہے اس شخص کے ساتھ جڑنا، اس آدمی کے ساتھ جڑنا یا اس بندے کے ساتھ جڑنا کہ جو اپنی نگاہ بلندی کی طرف اٹھا ہی نہیں سکتا، جو ترقی کی جانب دیکھ ہی نہیں سکتا، جس کے لیے کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ جب بھی دیکھے گا پستی کی طرف دیکھے گا۔ یہ صفات اس بندے کے اندر اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑنا حرام ہے۔ لحم خنزیر جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ استعمال کیا گیا اس ویکتی کے ساتھ جڑنے کے لیے کہ آپ اس کے ساتھ مت جڑیے ورنہ وہ آپ کی زندگی حرام کر دے گا۔ منع فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ فاربیڈن ہے۔ It is forbidden to you to get connected with the person who cannot look up towards the sky, towards the success and prosperity۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور جب آپ ان 2-3 لفظوں کو، جس میں ایک لفظ لحم کا ہے، ایک خنزیر کا ہے، بیت لحم ہے، ایسی بیت اللہ ہے، جب آپ ان لفظوں کو لغت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن کا میسج آپ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے لیے آپ کو یہ چیزیں حرام کر رہا ہے۔ کہ جو یہ لحم خنزیر ہے یہ ہے کسی ایسے کے ساتھ جڑنا کہ جو کبھی ترقی کی جانب، اونچائی کی طرف، بلندی کی طرف دیکھ ہی نہ سکتا، اور جس کی نگاہ جب پڑے تو پستی کی طرف پڑے، اور اگر آپ اس سے جڑ گئے تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ پستی کی طرف ہی لے جائے گا، وہ آپ کو بھی ترقی نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کو بھی سوچنے نہیں دے گا، سوچنے وچارنے کی شمتا ختم ہو جائے گی آپ کی اس کے ساتھ جڑنے کے بعد۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو کہاں ملتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آپ نے دیکھا نہیں ڈائلاگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آپ کو خوب ملیں گے، اور آپ ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، ویری ویل کنیکٹڈ۔ آپ ان کی باتیں سنتے ہو، یہ آپ کو اپنے من کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن بیان نہیں کرتے، یہ آپ کو اپنے من کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان سے جڑے ہوئے بڑی مضبوطی سے، اتنی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہو کہ اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور 2-3 سال کا جب وہ ہونے لگتا ہے نا، تو آپ کو وہی سب کچھ جو آپ نے اس سے سیکھا ہوتا ہے نا وہ اس کو سکھاتے ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی نسل برباد کر دیتا ہے۔